بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو منعقد کرانے کے لیے پروسیکیوشن کو بعض ضروری اقدامات اور احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سے زائد ملزمان کی شناخت پریڈ کی صورت میں ہر ملزم کی الگ الگ شناخت پریڈ کرائی جائے گی اور ہر دفعہ نیو ڈمیز جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا جو کہ اس ملزم سے مشابہ رکھتی ہیں۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کی گئی تھی اور رپورٹڈ کیس ہے PLD 1981 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 142 میں۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ اگر ملزم کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شناختی علامت ہو، مثلا ملزم کے چہرے پر کوئی داغ ہے، دین جو مجسٹریٹ صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان داغوں کو چپکنے والے پلاسٹر آف پیرس یا پلاسٹر جو بھی چہرے پہ لگانے کے لیے کاسمیٹکس میں یوز کیا جاتا ہے اس سے چھپا دیا جائے۔ ادروائز چہرے کی شناختی علامت اگر نہ چھپائی گئی اور اس صورت میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ کر دی جائے گی تو ٹرائل کے اندر ایسی شناخت پریڈ پر انحصار جو ہے نہیں کیا جا سکتا اور یہ شناخت پریڈ پروسیکیوشن کے لیے فیٹل ہوگی۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ ڈسکس کی گئی تھی PLD 1965 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 288 میں۔ اس کے بعد تیسری احتیاط یہ ہے کہ جن ملزمان کی شناخت پریڈ کرائی جانی ہے انہیں گرفتاری کے وقت اس بارے میں خبردار کر دینا چاہیے، انہیں چہرہ ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کرنی چاہیے اور شناخت پریڈ سے پہلے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ملزمان کے چہرے استغاثہ کے گواہان یا دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں، حتیٰ کہ انہیں جس حوالات کے اندر رکھا جائے گا وہاں پردے ڈال دینے چاہیے۔ اور اس تمام احتیاط جو بھی ہے ان کے چہرے چھپانے کی، حوالات جس میں وہ بند ہیں وہاں پر پردے لٹکانے کی، یہ تمام باتوں کا اندراج جو روز نامچہ ہے تھانہ کا وہاں پہ بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر بعد میں یہی روز نامچہ عدالت میں پیش کرنا بھی ضروری ہے اور عدم ثبوت کی بنا پر اگر یہ بات کھل جاتی ہے کہ احتیاط نہیں برتی گئی، ان کے چہرے پہلے سے دیکھ لیے گئے تھے، تو دین یاد رکھیے گا کہ ایسی شناخت پریڈ جو ہے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ جس قدر جلدی ممکن ہو منعقد کی جانی چاہیے اور اس میں تمام دستیاب گواہوں کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گواہان استغاثہ کی یادداشت کمزور، کیونکہ انسان ہے، نسیان اس کے خاصہ میں ہے، یادداشت کمزور ہے، کسی ٹائم بھی بھول جاتا ہے اور شناخت کرتے وقت اگر جتنی لیٹ ہوگی اتنی غلطی کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ بات PLD 1981 کراچی ہائی کورٹ پیج 1 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ملزم نے شناخت پریڈ سے بچنے کے لیے کوئی حلیہ چینج کیا ہوا تھا یا اپنی شناخت سے بچنے کے لیے کسی قسم کا آپ نے کوئی حلیہ وغیرہ چینج کے لیے مثلا داڑھی رکھ لی ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے وقت ایک مجسٹریٹ جو کنڈکٹ کر رہا ہے اس شناخت پریڈ کو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی داڑھی کو منڈوا دے گا، جبکہ داڑھی منڈوانے کی صورت میں شناخت پریڈ اس وقت منعقد کی جانی چاہیے جب اس کی داڑھی دوبارہ اگ جائے اور اسی سٹیج پہ آ جائے جس سٹیج پہ تقریباً اسیس کیا جا سکے کہ اتنی سی داڑھی تھی جب یہ بندہ جو ہے
वहाँ पे ارتکاب جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ اور اگر گواہان ملزم کو پہلے سے جانتے ہیں یا پریڈ سے پہلے ملزمان کو دیکھ چکے ہیں تو ایسی شناخت پریڈ 0/0 اس کی کوئی اہمیت نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اس طرح کی کارروائی کو۔ اس کو بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1983 PCRL جو پیج ہے 1955 کے اندر۔ اب بات آ جاتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں ایک شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو۔ پہلی بات ہے کہ گواہان جو شناخت ہیں، گواہان استغاثہ نے ایسے کتنے اشخاص کو، کتنی ڈمیز جو اس ملزم کے ساتھ تھی ان کو غلط شناخت کیا جو واقعہ متعلقہ میں ملزم تھے۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گواہان شناخت نے ایسے کتنے اشخاص کو غلط شناخت کیا تھا جو واقعہ متعلقہ، جو ریلیونٹ، جو وقوع ہوا ہے، جو جرم ہوا ہے، اس میں جو ملزم تھے ان کو کس طرح سے پہلے کتنے لوگوں کو غلط جو اسیس کر چکے ہیں، شناخت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو ایویڈینشری ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے مد نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اس ملزم کو دیگر گواہان نے زیر تفتیش مقدمے کی کارروائی کے دوران مختلف موقعوں پر روبرو مجسٹریٹ اور سیشن جج میں کیا شناخت کیا۔ یہ چیز بھی دیکھی جائے گی، کیا پہلے وہ دیکھ چکے تھے کس جگہ پہ۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے ایک شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کو ڈٹرمن کرتے ہوئے کہ کیا شناختی کارروائی میں ملزم کے ساتھ جن غیر متعلقہ اشخاص کو شامل کیا گیا تھا ڈمیز کی صورت میں ان کی تعداد کتنی تھی، 1:8 کی ریشو تھی یا نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کسی بھی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو اس کی ایویڈینشری ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا ارتکاب جرم کے بعد ملزم کی شناختی گواہ نے کسی مقام پر اسے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ کیونکہ اگر جرم ہونے کے بعد کسی جگہ پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس گواہ استغاثہ نے فلاں جگہ پہ اس ملزم کو دیکھا تھا تو ایسی شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہوگی، آپ جانتے ہیں 0/0 ہوگی۔ اس کے بعد کسی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ کیا ارتکاب جرم کے بعد شناختی کارروائی جو ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے زیادہ تاخیر سے تو نہیں ہوئی، کیونکہ جتنی زیادہ تاخیر ہوگی اتنی زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی اہمیت کم ہو جائے گی، کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے ضروری ہے کہ وقوع کے بعد جس قدر جلدی ہو ممکن ہو وہ کرائی جائے۔ دیر ہونے کی صورت میں نہ صرف اس کی ایویڈینشری ویلیو کم ہو جاتی ہے بلکہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ غیر معتبر ہو جاتی ہے اور اس بنا پر ملزم کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر درجہ حاصل کرتی ہے یہ بات، اور یہ انٹرپریٹ ہوئی ہے بات PLD 1967 کراچی ہائی کورٹ پیج 233 کے اندر۔ اس کے بعد شناخت پریڈ کی کارروائی کے روبرو مجسٹریٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ غلط راہ پر ڈالنے کی غیر مؤثر ہو جائے گی اگر مجسٹریٹ کی وہاں پہ حاضری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پولیس کے جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کارروائی ہوتی ہے تھانے کے اندر یا بلا مجسٹریٹ کوئی بھی پولیس شناخت کرواتی ہے تو انصاف کے طریقہ کار کو غلط راہ پر ڈالا جاتا ہے، تو ایسی شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اس بات کو ایک سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ ملا PLD 1958 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 کے اندر۔ اب جہاں تک ڈمیز کا تعلق ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کارروائی میں ملزم کے ساتھ 9-10 جو ہے ڈمیز وغیرہ
شامل کرنی چاہیے، ادروائز کارروائی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کسی گواہ نے کافی وقت ملزم کے ساتھ پہلے کبھی گزارا تھا اور اس کے بعد ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کا ذکر آ گیا، بعد میں شناخت پریڈ میں اس نے پہچان لیا کہ یہی بندہ ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی کبھی ان کا آپس میں تعلق رہا تھا، تو ایسی شناخت پریڈ کی ویلیو جو ہے 0/0 ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1998 SCMR پیج ہے 253 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ ایمبیگوٹیز ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بعض ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ جب گواہان استغاثہ کو ملزمان کو دیکھنے کا کئی بار موقع ملا، جب اغوا شدہ شخص اپنی قید کے دوران ملزمان کے ساتھ رہا ہو اور واضح طور پر ان کے چہروں سے واقف تھا، دین شناخت پریڈ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواہ میں اپنے آپ کو قانون کی ایمبیگوٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1998 SCMR پیج ہے 752 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کروانا ایک قانونی ضرورت نہیں ہے، اس وقت چشمدید گواہ کی صداقت کو کوریبوریٹ کرنے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے، ادروائز کوئی یہ مینڈیٹری نہیں ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے ملزمان کو اور بعد میں اس کو شناخت کرنے کا دعوے دار بھی تھا۔ ادروائز کوئی مینڈیٹری میٹر نہیں ہے، صرف کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا ہے 1998 SCMR پیج 255 میں اور 1998 SCMR پیج 253 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور جب کسی گواہ استغاثہ نے کچھ عرصہ ویسے ہی گزارا ہے ملزمان کے ساتھ، دین یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کی ضرورت قطعی صورت نہیں ہے، اور اگر ایسی شناخت پریڈ کی گئی ہے تو اس کی قانون میں کوئی ورتھ نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1998 SCMR پیج 253 کے اندر، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔